بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہے کہ یہ وقف ایکٹ یہ صرف مسلم ویرودھی ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ یہ بابا صاحب بھیم راؤ امبیڈکر کے سمویدھان کے انوچھید 14، 15، 25، 26 اور 27 کے سراسر وپریت ہے، اس کے خلاف ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عبدالستار ایک خاص اور اہم ویڈیو میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں۔ ہم اس وقت موجود ہیں پٹنہ کے گاندھی میدان میں، جہاں کل یعنی 29 جون کو ایک بہت بڑا وقف بچاؤ اندولن کہیے، یا پھر اسے آپ جلسہ کہیے، یا پھر اسے ایک احتجاج کہیے، پروٹیسٹ کہیے، جس طریقے سے ملک بھر میں لگاتار سرکاری طور پر مسلمانوں کی زمینوں کو ہڑپنے کی سرکاری سازش کی جا رہی ہے۔ مسلمانوں کی مساجدوں ہوں، مسلمانوں کے جو مدرسے ہوں یا خانقاہیں ہوں، ان کو سرکاری طور پر ہڑپنے کی ایک سرکاری سازش جو ہے وہ زوروں پر ہے، اور اس کے خلاف لگاتار مہم جاری ہے۔ دہلی سے بنگال ہو، کلکتہ ہو، کیرل ہو، ملک کے تمام حصوں میں وقف کو بچانے کے لیے بڑے بڑے جلسے کیے جا رہے ہیں، لیکن اس بار ملک کا ایک سب سے بڑا جلسہ بہار کی سرزمین پر ہونے جا رہا ہے۔ بہار میں جب بھی جلسے ہوتے ہیں ہمیشہ بڑے ہی ہوتے ہیں، اور گاندھی میدان جس کی کیپیسٹی لاکھوں کی تعداد میں ہے، تو امید ہے کہ کئی لاکھ لوگ اس اجلاس میں شرکت کرنے والے ہیں، اور کہیں نہ کہیں سرکار کو اس جلسے سے یہ ضرور ریلائز ہو جائے گا کہ مسلمان بالکل بھی اس دستور کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ یہاں سے جو لوکل لوگ ہیں وہ موجود ہیں، ہم ان سے اس تعلق سے جاننا چاہیں گے کہ کیا لگتا ہے، کئی جلسے ہو چکے ہیں وقف کو بچانے کے لیے، کیا اس بار یہ جلسہ کچھ فرق ڈالنے والا ہے؟ دیکھیے، میں حافظ محمد عرفان داناپور کا رہنے والا ہوں۔ میں ابھی گاندھی میدان میں موجود ہوں۔ میں جس زور و شور سے بہار میں دیکھ رہا ہوں کہ ماشاءاللہ تمام جتنے بھی امارت شریعہ کے لوگ ہیں اور جتنے بھی فکر ائمہ مساجد کے لوگ ہیں پورے داناپور پٹنہ کے، وہ تمام لوگ اس فکر میں اکٹھا ہیں، اور اس تمام فکر میں موجود ہیں وہ لوگ کہ اس کسی بھی طرح سے اس قانون جو ہے بنایا گیا سرکار کے دوارا، اس کو جو ہے رد کرانا ہے۔ اس لیے کہ یہ وقف کی زمین، یہ پروجوں کی زمین ہے، یہ ہماری زمین ہے، یہ مسلمانوں کی زمین ہے۔ اگر اس پہ سرکار اگر بری نظر ڈالے گی اور سرکار یہ سوچے گی کہ ہم اس وقف کی زمین کو اپنے انڈر میں لے کر اپنے طریقے سے اس کو ہینڈل کریں، تو یہ مسلمان خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ اس کے اوپر مسلمان ابھی بھی اٹھائیں گے آواز، اور آگے بھی انشاءاللہ اٹھاتے رہیں گے آواز۔ ابھی ہم نے دیکھا کہ دلی میں بھی ایک بہت بڑا پروگرام ہوا ہے، یہی وقف بچاؤ دستور بچاؤ کانفرنس کو لے کے۔ اب بہار کی سرزمین پر گاندھی میدان پٹنہ میں بھی جو یہ تاریخی میدان ہے، اس تاریخی میدان میں بھی کل انشاءاللہ آپ لوگ دیکھیں گے کہ ماشاءاللہ کئی لاکھ کی تعداد میں مسلمان یہاں موجود ہوں گے، اور اپنے وقف بچاؤ اور دستور بچاؤ کانفرنس میں شامل ہو کر اس بات کا ثبوت دیں گے کہ ہم اپنی اوقاف کی حفاظت کی کوشش پوری کریں گے۔ اور سرکار سے یہ اپیل ہے کہ اس قانون کو رد کر دیا جائے، اس لیے کہ ہمیں اس قانون کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ قانون جو ہے بابا صاحب امبیڈکر کے خلاف بھی ہے، جو ان کے سمویدھان کے خلاف بھی ہے۔ تو اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ اس قانون کے کسی بھی معاملے سے دور رہیں، اور یہ مسلمانوں کی زمین ہے، یہ مسلمانوں کے حوالے کر دینی چاہیے۔ جو پہلے سے ہے، آپ اس میں کوئی بھی چھیڑ چھاڑ یا کسی بھی طرح سے اس میں مداخلت ہمیں سب کو برداشت نہیں ہے۔ کل انشاءاللہ ہم لوگ سب کو یہاں موجود رہیں گے، اور اپنے یونٹی پاور کو ہم لوگ سب دکھائیں گے کہ انشاءاللہ ہم لوگ بڑی سبھا میں ہم لوگ اس قانون اور جگہ سے لوگ آ رہے ہیں، کچھ لوگ ریلوے اسٹیشن پہ اتریں گے، ان لوگوں کے لیے کیا راستہ رہے گا؟ جو لوگ ایئرپورٹ سے آئیں گے ان کے لیے کیا راستہ رہے گا؟ ہمارے بڑوں نے پورا ان کا لسٹ بنا دیا ہے کہ جو لوگ اگر باہر سے آتے ہیں تو ان مہمانان کرام کا پورے پٹنہ میں ماشاءاللہ بہت اچھے منظم طریقے سے ان کا ویلکم ہے، سواگت ہے، خوش آمدید ہے کہ انشاءاللہ وہ لوگ آئیں گے، اور ان کو سب گائیڈ لائن مل رہی ہیں۔ جگہ جگہ چوراہے چوراہے پر سب والنٹیئر اور رضاکار لوگ موجود ہیں۔ میں تمام رضاکاروں کو اس ویڈیو کے مادھیم سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگ بھی پورے مہمانان کرام کا، جو بھی کہیں سے آ رہے ہیں ماشاءاللہ، ہریانہ سے، بنگال سے، یا کہیں بھی بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ کہیں سے بھی آ رہے ہیں، تو ان کا پرزور استقبال کریں گے، اور وہاں ان کو یہاں تک لانے کے لیے ان کا پورا استقبال انشاءاللہ ہم لوگ کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اجلاس کے تعلق سے کہنا چاہ رہے ہیں کہ تیاریاں مکمل ہو چکی ہے، تھوڑی بہت باقی ہے، وہ بھی مکمل کر لی جائے گی انشاءاللہ۔ اور جو ہے تعداد تو ہم کو لگ رہا ہے لگ بھگ جو ہے 10 سے 15 لاکھ آدمی لوگ آنے کا انتظام ہے، اور آنے کا امکان بھی ہے۔ تو کون کون حضرات تشریف لا رہے ہیں اس پروگرام میں؟ اس پروگرام میں تو زیادہ تر جو ہے
जमीयत उलमा हिंद के वाले रहेंगे, इमारत शरिया के लोग रहेंगे, और खुसूसन जो है कई लोग आ सकते हैं, उनका नाम अभी जाहिर नहीं किया गया है। तो आपको क्या लग रहा है, क्या बिहार की सरजमीन से ये जो आवाज़ बुलंद होने जा रही है कि हम वक्फ के इस नए दस्तूर को कबूल करने के लिए तैयार नहीं हैं, क्या सरकार इस पे पूरी तरीके से रोक लगा सकती है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं शकील अहमद दानापुर। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार कुछ भी कर ले, लेकिन ये कॉन्फ्रेंस नहीं रुकेगी, और ये कॉन्फ्रेंस पूरे हिंदुस्तान में एक मिसाल बनेगा कि बिहार एक ऐसी धरती है कि गांधी जी ने भी यहीं से शुरू किया था, और ये बिहार से ही पूरे हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में ये मैसेज जाएगा कि इतना बड़ा कॉन्फ्रेंस अभी तक वक्फ बिल के खिलाफ नहीं हुआ है। और इसमें बहुत सारे लोग हैं, हम ऐसा नहीं कि सिर्फ मुसलमान, बहुत सारे हमारे हिंदू भाई, सिख भाई, बौद्धिस्ट भाई, जैन, ये सारे लोग हैं, और पिछड़ा जाति के लोग हैं, ये सारे लोग हैं, और सब लोग कल आएंगे और पूरा देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हैदर कासमी, इमाम व खतीब कुर्बान की मस्जिद लाल कोठी। जैसी तैयारी और लोगों में जैसे जोश खरोश मैं देख रहा हूँ, और सिर्फ सूबे बिहार ही में नहीं बल्कि उड़ीसा, झारखंड, मगरबी बंगाल, तमाम सूबों से बल्कि पूरे हिंदुस्तान से लोग जूक दर जूक आएंगे और अपने हौसला का सबूत देंगे। और हमें उम्मीद है कि अगर हम कोशिश करते रहेंगे और अल्लाह से मदद लेकर हम कोशिश करेंगे और आगे बढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह हमें इसमें पूरी कामयाबी मिलेगी। और ये बहुत सारे लोगों के जहन में ये बात है कि ये वक्फ एक्ट ये सिर्फ मुस्लिम विरोधी है, हालांकि ऐसी बात नहीं है। ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 25, 26 और 27 के सरासर विपरीत है, उसके खिलाफ है। इसलिए जो भी हजरात संविधान से मोहब्बत रखते हैं और बाबा सोच से ताल्लुक़ रखते हैं, वो ज़रूर भी ज़रूर इस प्रोग्राम में शरीक होंगे और संविधान से अपनी मोहब्बत का सबूत देंगे। अच्छा, रास्ते के बारे में मैंने पूछा। लोग पटना जंक्शन में उतरेंगे, उनके लिए सबसे आसान रास्ता ये है कि पटना जंक्शन से डायरेक्ट ही गांधी मैदान के लिए गाड़ियां मिलती रहती है छोटी छोटी, आप उसको पकड़ लीजिए, सीधा रोड पकड़ लीजिए, डायरेक्ट गांधी मैदान भी आप पहुंच जाएंगे। एग्जीबिशन रोड वाला पकड़ लेंगे, इससे भी आप गांधी मैदान पहुंच जाएंगे। उनके रहने और खाने का इंतज़ाम जो है पटना जंक्शन की मस्जिद में रखा गया है, और जगह जगह जितनी मसाजिद है पटना के अंदर कहीं भी क़याम करेंगे, हर जगह इमाम इकराम और वहाँ के आवाम, उनके लिए पानी और खाने का इंतज़ाम, रहने का इंतज़ाम, तमाम सहूलियात का इंतज़ाम ये पटना के बाशिंदों ने किया है। और अगर कोई जो है हवाई अड्डे से आते हैं तो उनके लिए भी आसानी है कि यही रोड पकड़े, बेली रोड से डायरेक्ट ही गांधी मैदान की छोटी गाड़ियां मिलती है, आसानी के साथ 10 से 15 मिनट में वो गांधी मैदान पहुंच जाएंगे। तो ये आप सुना है आपने कि किस तरीके से बिहार के लोग पूरी तरीके से इस प्रोग्राम के लिए तैयार हैं। रास्ते की जो सहूलियात हैं वो भी हमने आपको बता दी हैं। आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, हम पूरे इस प्रोग्राम की जो तमाम तर तैयारियां हैं वो भी और प्रोग्राम मुकम्मल आपको इसी चैनल के ज़रिए से ज़रूर दिखाएंगे।